نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پیشاندہ ایک ہماگیر غفلت اور بے توجہی اس کا ذکر کروں تو مسئلہ تلخی میں آ جاتا ہے. بہرحال اس طرف تو نہیں جاتا، لیکن یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس کی خوشیوں کو تو مسلمان نہیں بھولتے. عید کے دن جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، دستور ہے، ورنہ عید چھوٹی نہیں ہوتی. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ اہل اسلام کا بہت بڑا روحانی اور ایمانی موقع ہے جس پر پوری دنیا اسلام میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج یوم الحج ہے ہمارے پاکستان میں. اگرچہ میدان عرفات میں حج ہو چکا ہے، لیکن تاریخ ڈیٹ کے حوالے سے آج ہمارے ہاں 9 ذو الحجہ ہے اور یہ یوم الحج ہے. اور یوم الحج سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور قدرت نے یہ عظیم کرم فرمایا ہے کہ یوم الحج بھی ہے اور یوم جمعۃ المبارک بھی ہے. یہ حج کے موقع پر جمعۃ المبارک آ گیا. یہ نقطہ جو ہے یہ تکلیف دیتا ہے کہ ہمیں اس کے متعلق نہ شعور ہے، نہ احساس ہے، نہ خوشی ہے.
کر ہوتی تو مسجدوں میں جمعۃ المبارک کی حاضری کا یہ انداز نہ ہوتا، یہ انداز نہ ہوتا۔ چلیے چھوڑیے اس بات کو۔ حج قرآن پاک کے مطابق وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے مکمل کرو۔ یہ بڑا عظیم دن ہے، یہ بڑا جلیل دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے کہ جمعۃ المبارک بھی آ گیا، یوم حج بھی آ گیا، دونوں کو ملا کر رب نے نعمت پاکستان کے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ خوش ہونا چاہیے تھا، خوشی منانا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس کا تعارف نہیں ہے، ہم اسے جانتے نہیں ہیں، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شک آج لوگ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یوم الحج اور پھر جمعہ اس کے برابر کوئی اور کوئی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حج شریف ہو اور بیت اللہ شریف ہو اور عید الاضحیٰ ہو، جب ہم گہرائی میں اتر کے دیکھتے ہیں تو یہ ساری برکتیں حضرت جد المصطفیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی۔ حج حج البیت، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حج کا اعلان کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، آپ لوگ مسجدوں میں تشریف لاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، توفیق الہی سے خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے حقیر اور نچلا عضو جو ہے وہ پاؤں ہے۔ جس طرح سر سب سے اونچا ہے، برا نہ مانے تو ایک بات پوچھ لوں، نہ بھی آپ مجھے یہاں ہاں کریں گے تو میں تو پوچھ لوں گا، سب سے نچلا عضو جو ہے، حقیر بھی ہے، ذلیل بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ اور سب سے اعلیٰ سر۔ کبھی آپ بازار میں ننگے پاؤں بھی پھرتے ہیں، جو کہ ذلیل ہے، جو کہ حقیر ہے۔ جتنا امیر ہے اتنا ہی بہترین جوتا پاؤں میں جوتا پہن کر، حالانکہ یہ جسم کا سب سے زیادہ نچلا حصہ ہے، حقیر حصہ ہے، لیکن ننگے پاؤں نہیں چلتے، تو یہ سب سے اعلیٰ عضو ہے، ننگے سر کیوں پھرتے ہیں؟ آخر ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الالباب، عقل والوں کے لیے سوچ کا ایک انداز تو ضرور ہے نا، ایک انداز تو ہے نا۔ سید عالم علیہ السلام کی ذات پاک، آپ کی صفات جلیلہ بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ امام معین الدین ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ معارج شریف میں فرماتے ہیں کہ 30 سے کچھ زائد نام رب کریم نے آپ نے بھی لیے رکھے ہیں، وہی نام اس سرکار کو عطا فرمائے ہیں، اور وہی نام حضور کے صدقے امت حضور کو عطا فرمائے۔
میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ اس کو بھی کھول کے آپ کے سامنے رکھوں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا علیہ السلام کی صفات جلیلہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ قربان عرش سے فرش تک کائنات میں ذکر حق کی دہائیاں ہیں۔ ملائکہ تسبیح پڑھتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، اور تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ ہر شے اللہ کی حمد کرتی ہے۔ اللہ جس کی ہر شے حمد کرتی ہے وہ نعت مصطفیٰ بیان کرتا ہے، وہ نعت بیان کرتا ہے۔ ترازو تو میں یہاں نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کو فکر اور سوچ کا دھارا تو ضرور دوں گا۔ بندوں کا کام بہت اچھا ہو تو بہت عظیم ہے، لیکن خدا کے کام سے تو نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، ذرے حمد کرتے ہیں، پتے حمد کرتے ہیں، پانی کے قطرے حمد کرتے ہیں، قطروں کے رشاشے حمد کرتے ہیں، ہوا کے تھپیڑے حمد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتے بھی حمد کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، حیوانات بھی حمد کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعریف نعت رب فرماتا ہے یارو رب کے کام کے ساتھ بندوں کا کام تو نہیں ملتا نا۔ اب نتیجہ آپ بتا، رب کے کام کے ساتھ بندوں کا کام نہیں ملتا، تو ساری دنیا اللہ کی حمد کرتی ہے، اللہ مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہے۔ سمجھ لو نعت کتنی بلند ہے۔ سمجھ لو میں کیا کر سکتا ہوں کہ حضور کی نعت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو سرکار کی نعتوں میں کہیں بھول نہیں جاؤں، وہ برکت والی چند روزے پڑھ دی ہے۔ الذی یتبعون الرسول، یار بھرے سکول میں کہنے والے نے کہہ دیا پرنسپل صاحب آ گئے، اب بات ختم ہو گئی۔ پرنسپل آ گیا، پی ایچ ڈی آ گیا، فلاں صاحب آ گیا، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں بہل امتیاز، پرنسپل آ گیا، تعارف ہو گیا، مولا ساری کائنات میں تو نے الرسول کہہ دیا تو پتہ تو چل گیا کہ وہ آ گیا جو الرسول ہے۔ میں چپ، میرا رسول نہیں، مصطفیٰ کی اور بھی شانیں ہیں۔ الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ قرآن کریم تو اترا ہی حضور پر ہے، ارے ہزاروں سال پہلے اترنے والی تورات پڑھو، اس میں بھی انہی کا ذکر خیر ہے۔ سینکڑوں سال پہلے اترنے والی انجیل پڑھو تو اس میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، رب کریم نے سرکار کے لیے فرمایا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔
امت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر مصطفیٰ کریم کا، کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر سرکار علیہ السلام کا، تو بے وقوفو، غیروں سے کہتا ہوں بے وقوفو، وہ قرآن شریف جو اترا ہی سرکار پر ہے وہ حضور کے ذکر سے خالی کیسے ہے؟ ذرا وضاحت کر دوں، جو اترا ہی سرکار پر ہے اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، اگر کسی کو اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو تو چیلنج ہے، کوئی ملا لاؤ میں اس کو پوچھ لیتا ہوں۔ قرآن شریف اترا کسی نے نہیں دیکھا، قرآن شریف اترا کسی نے نہیں دیکھا، عرب کے لوگوں نے مصطفیٰ کی زبان سے ذکر نکلتا ہوا قرآن انہوں نے سنا ہے۔ قرآن میرے آقا علیہ السلام کو امت نے دل سے عطا کیا ہے، دل سے لیا ہے، دل میں آیا، زبان پہ جاری ہوا، تو ہم تو یہی کہیں گے ہمیں جبریل نے قرآن نہیں دیا، محمد عربی نے قرآن دیا ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے صاحب شرح بسیطہ بردہ علامہ باجوری رحمۃ اللہ علیہ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس کو نبھا نہیں سکتا، اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں میں بیان بھی نہیں کرتا، اور جو مسئلہ بیان میں نہیں کر سکتا معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے ہی اتنا عظیم، میرے جیسا تیراک ڈوب مرے گا اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نہیں بیان کرتا۔ اگر کوئی پوچھنے والا کبھی مل جائے تو پھر اس کے سامنے کتاب تو رکھ دوں گا کہ یہ پڑھو اور اس کا ترجمہ کر کیا لکھا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے بڑی عظیم جلیل رفیع منور مقدس مجلہ مصفہ محترم کتاب القرآن ہے، اور وہ سرکار کے قلب پر اترا ہے۔ جس قلب پر یہ قرآن اترا ہے وہ قلب کیا ہے؟ اور وہ قلب جس سینے میں دھڑکتا ہے وہ سینہ کیا ہے؟ وہ سینہ کیا ہے؟ بات آگے نکل جائے گی۔ گزارش یہ ہے، اللہ کریم نے حضور کی شان میں فرمایا الرسول النبی العربی، النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور سرکار نے فرمایا ایک میری اور شان بھی سن لو، اور سنو قرآن کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ قرآن عربی، قرآن بول عربی، یہ میں نے بار بار اس لیے کہلوایا ہے کہ ہماری زبان پہ لفظ تو ٹھیک آ جائے عربی عربی، یہ کیا نام کیا لوگ عربی نہیں ہوتا، را پہ زبر ہے عربی، سامنے بیٹھ جاتے ہیں پنجابی جن کو لفظوں کا ادائیگی کا بھی پتہ نہیں ہے، پڑھے دیکھیں جی ہم ایجوکیٹڈ ہیں، کیا ایجوکیٹڈ ہیں؟ جب تک محبوب پاک علیہ السلام کی کتاب کا تلمذ نہیں آتا کیا تمہاری ایجوکیشن ہے؟ قرآن عربی بلسان عربی مبین، قرآن عربی، قرآن یہاں ایک اور آیت آ جائے
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. یہ تفسیری نکات ہوتے ہیں. یا تو آپ کیا کریں گے، چلو میرا فرض ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول، یہ ناکرہ ہے، تنوین ناکرہ ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا بلسان قوم. اس کا عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے مگر اس رسول کی قوم کی زبان کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اس رسول علیہ السلام نے اس قوم کی زبان میں ان کو باز فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن صوفیہ نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے. جو آپ کو تو یہ عوام کو تو کیا پتہ ہوگا، بڑے بڑے ملاؤں کو علم نہیں ہے اس کا. خدا کا شکر ہے فقیر کو علم حاصل نہیں ہوا، مجھے عطا کیا. جنہوں نے عطا کیا، جنہیں ہم اپنے پیر و مرشد کہتے ہیں، ہم اساتذہ کہتے ہیں، انہوں نے عطا فرمایا ہے. فرماتے یہاں ایک ترجمہ اور بھی ہے الا بلسان قومہ. وہ پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے. اس کی دوسری توجہ یہ ہے الا بلسان قومہ، جو رسول بھی بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کو مصطفیٰ کریم کی قوم کی زبان میں پڑھایا ہے. تورات اتری عربی میں، انجیل اتری عربی میں، صحائف اترے عربی میں. ان رسولوں پر معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کی زبان اتنی پیاری ہے، رب نے نبیوں کو بھی وہی زبان عطا فرمائی. البتہ چونکہ قومیں عربی نہیں تھیں اس لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ تم عربی میں سن لو، آگے ان کو اپنی زبان میں پڑھا لو، اپنی زبان میں. تو سرکار کیا ہے؟ ہاں قرآن کیا ہے؟ عربی. میرے آقا کیا ہیں؟ سنیے حضور فرماتے ہیں احب العرب لثلاث، احب العرب لثلاث. عرب کو تین وجہ سے محبت کرو. نجدیوں سے نہیں، یہ پہلے سن لو، نجدیوں سے نہیں، گستاخوں سے نہیں، سرکار کے مواجہہ اقدس کی پاک جالیوں کو پیٹھ لگا کر گندی ناپاک پشت لگا کر کھڑے ہونے والے بغیرتوں کی نہیں. عرب سرکار فرماتے ہیں عربوں سے پیار کرو. وہ عرب جو حضور کی قوم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انی عربی جو میں جو عربی ہوں. عرب سے پیار کرو کیونکہ میں جو عربی ہوں، میں جو عربی ہوں. ہمیں عرب سے اس لیے پیار ہے، ملک عرب سے اس لیے پیار ہے کہ حضور عربی ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ والقرآن عربی، اور قرآن بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے. دو تیسری ولسان اہل الجنت عربی. جب جنت میں جاؤ گے وہ سنیو، غیروں کی بات نہیں کرتا میں کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے. I does not believe in him. میرا ان کے متعلق کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں. جنت میں وہ جائیں جن کی زبان پہ مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ ہو. سرکار فرماتے جب جنت میں جاؤ گے تو جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی. اب پنجابی سپیکنگ ہو، اردو سپیکنگ ہو، پرشین سپیکنگ ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ سنی جنت میں جائے گا تو زبان عربی ہوگی.
وہ زبان عربی ہوگی. بلکہ میں تو یہ بھی عرض کر دوں کہ جب سرکار کا غلام قبر میں جاتا ہے تو رب پابندی لگا دیتا ہے نکیرین پر، وہ محبوب کا منگتا ہے اس سے سوال کرو تو عربی زبان میں کرنا، کیونکہ یہ لفظ حدیث شریف کے مطابق مر ربوں کا یہ کون سی زبان ہے؟ عربی ہے. مادینوں کا عربی ہے. ما تقول فی حق ھذا الرجل ما كنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ کیا عربی ہے؟ فوت ہونے والا عربی نہیں ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے جی، اردو سپیکنگ ہے، اسے عربی آتی نہیں ہے، لیکن نکیرین عربی بولتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے میں کوئی شک نہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کو عربی بولنا آ جاتی ہے. قبر والوں کو عربی بولنے کا علم آ جاتا ہے. سنیوں کو اہل محبت کو قبروں سے اس لیے بھی پیار ہے کہ وہاں بولی حضور کی بولی جائے گی، وہاں بولی اردو، یہ عربی بولی جائے گی. اس وجہ سے فرمایا سرکار نے میں عرب پہلے اپنا نام لیا، قرآن کا نام کیوں نہیں لیا؟ اب یہاں اشارے ہیں، اگر آپ برداشت کر جائیں نہیں تو فقیر کی ذمہ داری پوری ہو گئی. یہ نہیں فرمایا کہ ان القرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی وانی انی عربی، نہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ لأن لسان اہل الجنت عربی والقرآن عربی وانا عربی، نہیں ہے لأنی عربی، پہلے فرمایا میں عربی ہوں. معلوم ہوتا ہے قرآن کا عربی ہونا، جنتیوں کی زبان کا عربی ہونا محمد عربی کے صدقے سے ہے، حضور کے وسیلے سے ہے، حضور کے وسیلے سے عربی بولی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. بات آگے نہ نکل جائے پھر بھول جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان کر دیں، حج کا اعلان کر دیں. یوم حج میں حج کا ذکر میرا ایمان ہے. کوئی سننے والا آئے نہ آئے میری بلا سے میری ڈیوٹی ہو رہی ہے. یہی تو اللہ کا کرم ہے. ہمیں سننے والوں کی ضرورت نہیں ہے، سننے والوں کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم سرکار کی عظمت کا ذکر کریں تو اور کوئی سنے نہ سنے، جن کا ذکر ہے وہ سنتا ہے. اگر وہ سنتے نہیں ہیں، سننا تو سننا ہے، وہ تو سوچنے والوں کی سوچوں کو سمجھ کر اس کے پاس جلوہ گر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی پوچھنا چاہے تو شرف الدین بصیری سے پوچھ لے. جو بول نہیں سکتا اس نے معاذ اللہ فالج نے زبان بھی بند کر دی ہے، لکھ بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے. آخر لیتے لیتے دل میں خیال آیا کہ اچھا وہ کام کرو نہ بولنا پڑے نہ لکھنا پڑے. ذرا سرکار کی شان لیتے لیتے سوچ لو. حضرت امام شرف الدین بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 سے متجاوز شعروں کا قصیدہ سوچا، لکھا نہیں، سوچا، اور اپنی موت کی انتظار میں لیتے ہوئے ہیں. یہ سوچ کر معالج رہ گئے، طبیب رہ گئے، کوئی علاج نہ کر پایا. اب بصیری نے اپنا علاج خود کیا، اپنا علاج خود کیا ہے. بلکہ میں لفظ واپس لے کے کہتا ہوں ان کا علاج پیارے مصطفیٰ نے کیا ہے.
اس لیے سوچا کہ بصیری دنیا میں کوئی حکیم نہیں ہے، حکیم وہ ہے جس کو اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان سے درخواست کرو تاکہ تیرا علاج کریں۔ چنانچہ لیٹے لیٹے حضور کی شان سوچنا شروع کر دی، صرف ایمان کی تازگی کے لیے ایک شعر، ایک شعر حضور کے ذکر سے ایمان کی تازگی کے لیے، منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، ولم یدانوہ فی علم ولا ترابی، مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ نہ میں تو توفیق الہی سے شعر پڑھتا ہوں قصیدہ بردہ کا، لیکن آپ درود شریف کا شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مولایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے، آپ یہ کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ قصیدہ بردہ پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا جب تک یہ درود شریف والا یہ اس سیغے کے ساتھ شعر نہ پڑھے تو۔ کیوں؟ علامہ عمر خرقوتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، شیخ شرف الدین بصیری، آپ لیٹے ہوئے، رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، بول سکتے نہیں، لکھ سکتے نہیں، سانس چل رہا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا قصیدہ شریف سوچ رہے ہیں۔ جب مکمل ہو گیا تو حضور آ گئے۔ وہ زبان کی آواز کو ہی نہیں سنتے، دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں، وہ گدھے ہیں، وہ بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو علم نہیں۔ پاگلوں کو تو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں، بلکہ دھڑکن تو دھڑکن ہے، وہ تو سوچوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار تشریف لے آئے، فرمایا بصیری قصیدہ سنو، قصیدہ سنو، بصیری قصیدہ سنو۔ قصیدہ سنو بصیری، میں نے خواب میں عرض کی میرے آقا میں نے تو قصیدے کئی لکھے ہیں اور میرے پاس قصائد بصیری ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، میں نے تو کئی لکھے، کون سا سناؤں؟ فرمایا یہ سناؤ، امین تذکر جیران بیزی سلامی، یہاں سے جو شروع ہوتا وہ سناؤ۔ فرماتے میں خواب میں شروع ہو گیا، کیونکہ اپنے بیداری میں تو بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اب اگر بیدار میں تو خدا کی قسم ہے بول سکتے تھے، کیونکہ بلانے والے آ گئے ہیں، آ گئے ہیں۔ ارے جن کے قدم کی ٹھوکر سے پتھر
کام کر رہے ہیں. فرماتے میں نے قصیدہ شروع کر دیا، پڑھتا رہا اس مقام پہ پہنچا. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. علم کی حد یہ ہے، علم کی کائنات، فرشتے بھی، انسان بھی، جنات بھی، پوری کائنات کے علم کی انتہا صرف یہ ہے کہ حضور انسانی شکل میں تشریف لائے. اور ہیں کیا؟ یہ کوئی پتہ نہیں ہے. مبلغ علم یہ ہے، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. بصیری فرماتے جب میں نے یہ مصرع پڑھا، اب اگلا مصرع مجھے مستحضر نہیں ہوتا، اگلا مصرع مجھے مستحضر نہیں ہوتا کہ اب اگلا کیا پڑھوں. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. اور شعر دو مصروں سے بنتا ہے، پہلا مصرع تو آ گیا، دوسرا آتا ہی نہیں. فرمایا بصیری دوسرا مصرع بھی پڑھو. عرض کی میرے آقا مستحضر نہیں ہوتا. فرمایا ہم بتا دیتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں. چنانچہ فرما پڑھو پہلا مصرع. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. آگے فرما، اب آگے یہ پڑھو، أَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ مَوْلَايَ سَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. اور فرید الدین عطار نے یہیں سے سبق لیا ہے. سید سرور محمد نور جان بہترینوں جی. سید سرور محمد نور جان بہتر شفیع مجرمان بہتر شفیع مجرمان. خیر اب یہ پڑھو. چنانچہ بصیری نے یہ پڑھا اور ساتھ میں فرما دیا کہ میرا قصیدہ جو بھی پڑھے ہر شعر کے بعد یہ درود شریف ضرور پڑھے، کیونکہ اس میں وہ الفاظ ہیں جو حضور نے عطا فرمائے، وہ الفاظ ہیں جو سرکار نے عطا فرمائے ہیں. اس لیے ان کو ہر شعر کے بعد مولا یا صلی وسلم ضرور پڑھو. اور اجازت ہو تو ایک بات چلتے یعنی یہ چند ایک مصرع سرکار نے عطا کیا تو بصیری کہتا ہے کہ اس کے بغیر میرے قصیدے سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، اس کو ضرور پڑھو کیونکہ یہ سرکار نے عطا فرمایا. ایک مصرع تو یارو جو ایک مصرع عطا کریں قصیدہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس سے ثواب نہیں ملتا. تو جو 30 پاروں کا قرآن مصطفیٰ نے دیا ہے تو نہیں پڑھتا، تجھے کیا ثواب ملے گا؟ 30 پاروں کا قرآن بھی تو مصطفیٰ کریم نے دیا ہے نا. بات شکر ہے خدا کا یاد میں آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اذن فی الناس بالحج. پیارے خلیل چونکہ میرا گھر بھی تو نے بنایا ہے اس لیے اعلان بھی
اذان بھی تو ہی دے ہوئے، اذان بھی۔ حج وہ عبادت ہے جس کا مؤذن خلیل جلیل ہے۔ بانگا اتنا اونچا ہے تو جو بانگے کے حکم پر آ جائے وہ حاجی کتنا اونچا ہوگا۔ پیسوں کو تجوریوں میں بھر کر مت رکھو، نکالو، مکہ معظمہ حرمین شریفین کی راہوں میں صرف کرو، اور خدا کرے وہ وقت آئے کہ یہ نحوست ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اہل محبت کو حرمین شریفین کے حج شریف کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک نکتے کے لیے بات آپ سے کہہ دی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے خلیل پاک آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے تھا؟ اعتراض نہیں، استکشافاً، استعرافاً، استفہاماً، نہیں سمجھ آتی تو نہ سے۔ اب قرآن پاک کے لیے ہلکے لفظ تو میں نہیں بول سکتا۔ اعتراض نہیں ہے کہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ آپ نے میرا گھر بنایا حج کے لیے، اذن فی الناس بالحج، حج کا اعلان کر دیں، تو اب چاہیے تھا کہ یاتو للحج، یاتو للحج، آپ نے حج کا اعلان کیجیے تاکہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ بتاؤ کہاں لکھا ہے حج کے لیے آئے؟ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ بڑے آئے تم پڑھے لکھے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے یاتوکا رجالا، اعلان حج کر کے تاکہ لوگ پیدل بھی تیرے پاس آتے جائیں۔ آنا تو خانہ کعبے کو ہے، حج وہاں ہوتا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے یاتوکا تیرے پاس آئیں۔ خدا کی قسم ہے سنیوں کا عقیدہ بالکل سچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کیے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، ٹھیک ہے، حج ہو رہا ہے، چلو جتنا بھی ہے آج حج، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ نجدیوں نے اتنا حوصلہ کر لیا کہ 10,000 کو اجازت دے دی، کہیں اس کو نہیں بند کر دیا جی۔ تو یہ حج کا مبارک پروگرام جو ہے، یہ اس کا اعلان کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو تو ہزاروں سال گزر گئے کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چلے گئے، تو پھر کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو اندا بیتی، یا تو بیتی، یا تو حج، حج پہ آ جائیں، میرے گھر میں آ جائیں، نہیں فرماتا یا تو کا تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس یا تو کا تیرے پاس آ جائیں۔ پتا چلا کہ کتنے لوگ بھی جن صدیوں سے حج کر رہے ہیں وہ بیت اللہ شریف کا وہ مجاز ہے، وہ آئی خرید کعبہ کے لیے، خرید کعبہ کے لیے آ رہے ہیں۔ ذرا لفظ تھوڑے سے ہلکے ہو لیں، ہلکے ہو جائیں۔ آپ کے بچوں کی شادیوں کا بھی نام لے لوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ مسلمانوں کو خوش کرنا بھی اچھا ہے، لیکن میلاد پاک کے نام پر آئی رونق چہرے پہ، جس کے چہرے پہ رونق نہیں آتی مسجد سے نکل جائے، ایسے نہیں چاہیے۔ میلاد کا نام سن کر چہرے بکھر جائیں، چمک اٹھیں، کیونکہ میلاد والے محبوب کی آمد پر تو خدا کا گھر بھی جھومنے لگا، تو کون ہے؟ اور پڑھ سکتا ہے تو زرقانی پڑھ سکتا ہے تو ابن ہشام پڑھ سکتا ہے تو انصار العیون پڑھ سکتا ہے تو مدارج النبوت پڑھ، نہیں پڑھ سکتا تو ڈوب کے مار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
زرقانی شریف میں ہے کہ بیت اللہ شریف جھوم رہا ہے معراج کی رات. خیر کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو رجالا یا ابراہیم علیہ السلام یا آپ حج کا اعلان کر دے تاکہ لوگ تیرے پاس آئیں. یا تو کا یہ نصیحتی ہے, اس کا جو انکار کرے گا اس کا کھانا خراب ہے. یا تو کا تیرے پاس آئیں. پتا چلا کہ جو مسلمان بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کا تو نشان ہے. اچھا جی آپ کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ انویٹیشن کارڈ پہ انوائٹر کون ہوتا ہے, یعنی دعوت دینے والا کون ہوتا ہے؟ ہاں جی اس بچے کا باپ وہ ہوتا ہے. تو جو بھی آتے ہیں وہ اس انوائٹر کے پاس آتے ہیں, دولہا کے پاس نہیں. دولہا تک تو وہ پہنچ نہیں سکتے. دولہا تو ایز اے اسپیشل کیس وہ ایسے مقام پر ہے کہ اس تک تو رسائی نہیں ہو سکتی. وہ تو تب سامنے آئے گا جب برات نکلے گی, جب برات چلے گی. رسول اللہ کی عظمتوں تک کسی کی رسائی نہیں. ان کا پتہ تب چلے گا جب قیامت میں مصطفیٰ کی برات نکلے گی. برات نکلے گی. سچ فرمایا حسن رضا بریلوی نے, سچ فرمایا حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فقط اتنا سبب ہے انہی کا بزم محشر کا, تو لگاؤ دفتر کھولو. رب کو تول کی کیا ضرورت ہے, رب کو دفتروں کی پھیلانے کی کیا ضرورت ہے. فقط اتنا سبب ہے انہی کا بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. توڑ لگے گا, توڑ لگے گا, ٹھیک ہے لگے گا, تو لگ گیا. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ملنا ہو تو جہاں توڑ لگے گا نا عملوں کا مجھے وہاں ڈھونڈ لینا, میں وہاں کھڑا ہوں گا. مال کس کا توڑائی کون کر رہا ہے؟ اعمال امت کے توڑائی سرکار کے سامنے. اعمال بولو یار, اعمال یعنی صوفیوں کے, اور تولائی کرانے والے کون ہیں؟ میں اگر مجھے ملنا ہو تو وہاں آ جانا چاہیے. تو یہ نا کہ جس کے عمل تولنے وہ کھڑا ہو اور تولنے والے تولائی کریں گا. معاذ اللہ تو سزا, اگر پورا آ جائے تو عطا. لیکن میرے آقا فرماتے میں وہاں کھڑا ہوں اور اپنے سامنے آپ کی امت کے مال تلواؤں گا. حدیث شریف میں ہے, یہی معین کاشفی نقل کرتے ہیں کہ ایک کے تول لگ گیا, عمل گھٹ گئے, نیک عمل گھٹ گئے اور قریب ہے کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے. صرف سمجھانے کے لیے سرکار جیب میں ہاتھ ڈالے گی, میں اس جیب کے صدقے جس جیب کے اندر خدا کے سارے خدا میں ہے. اور کیا کہوں میں, جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور ایک پرچی مبارک نکال کر نیکیوں کے پلے میں, اس لیے کھڑے ہو گئے, اس لیے کھڑے ہو گئے. بس وہ پرچی رکھنے کی دیر ہے کہ نیکیاں بھر گئی اور گناہ گھٹ گئے. جی حکم ربانی ہوتا ہے, اس کو بخشش دیا گیا, اس کو جنت میں لے جاؤ. جی اب یہ تو خوشی کا ٹائم ہے, یہ تو خوشی کا ٹائم ہے. چاہیے تھا کہ جب ملائکہ جنت میں لے کے چلے جنت کی طرف تو وہ خوش ہوتا, خوشیاں مناتا جاتا. وہ
کہنے لگا ٹھہرو جنت میں پھر لے جانا، مجھے یہ تو پوچھنے دو میرے آقا یہ پرچی کیا ہے، پرچی کیا ہے؟ قربان بخشوایا جانے والا بخشوایا گیا ہے، وہ قدم نہیں اٹھاتا۔ حضور یہ تو فرمائیں کہ مجھے یہ پرچی میں کیا لکھا ہے؟ ما فی ھذا الکاغذ، کاغذ بھی عربی کا لفظ ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا فلاں وقت فلاں تاریخ تو فلاں محفل میں بیٹھ کر تو نے مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھا تھا، میں نے لکھ کر جیب میں ڈال دیا کہ مفصل کے وقت تیرے کام آئے گا، کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والی ہے جی، رحمت حق فخر عالم مصطفیٰ۔ حضرات گرامی قادر نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلاموں، جو دعوت دیتا ہے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، لوگ اس کے وہ آئے بھائی وہ فلاں صاحب ہمارے بھائی کدھر ہیں جن کے بیٹے کی شادی کا وہ کو ذرا ان کو ملائی، ان کو ملاقات ہو گئے، کہتے ہی وہ تو لاہور شاپنگ کے لیے گئے، تو سارے خوش ہو جائیں گے، کہ بڑا بے وقوف ہے ہمیں بلا کر آپ آ گیا۔ یہ ان کے ہلکے دماغ کا فیصلہ ہے، کیونکہ فیصلہ عقل یہ ہے کہ جو انوائٹ کرے وہ موجود ہو مدعوین کو ویلکم کرنے کے لیے، تو پھر میرے اکابر فرماتے ہیں، فقیہ اعظم بشیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے فقیہ نے سنا، فرمایا جب اللہ فرماتا ہے جن آپ اذان دیں بلائیں لوگوں کو حج کے لیے، تو بلایا کس نے؟ حضرت اللہ نے نہیں، اللہ نے نہیں، کس نے بلایا؟ خلیل جلیل نے، گھر اللہ کا حج اللہ کا بلائے خلیل، پتا چلا یہ خدا کا ہے وہ عشق جی۔ تو پھر اب جن فنجات بالحج، آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، تو بلانے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا پتا چلا قسم کا خدا حج کے میدان میں میدان عرفات میں ابراہیم علیہ السلام موجود ہوتے۔ حج کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام بولو ہیں، نام نبیوں کو حاضر و ناظر، ظالم کہیں کہ جب تک یہ نہیں مانگی حج ہے ہی نہیں، حج کس کے بلاوے پر حج ہے؟ خدا کا بلاوا نہیں ہے، خلیل جلیل کا بلاوا ہے، اذن فی الناس بالحج، اللہ اکبر۔ تو جب بلانے والے خلیل پاک ہیں، تو جب پورے والے کے سنی مسلمان وہاں حاضر ہوئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ان کو دیکھ سکیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دعوت تو عام ہوتی ہے، دعوت تو عام ہوتی ہے، خالی تو کوئی نہیں رہتا نا، اس لیے فرمایا سارے آؤ، کس کے پاس؟ یا تم کا تیرے پاس، تیرے پاس آئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ منگتے فقیر جتنے بھی حرم کعبہ میں اور میدان عرفات میں حج کے لیے جاتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ تیرا ان کو پہچاننا ضروری نہیں ہے، ان کا تجھے پہچاننا مست ہے، تو پہچانے نہ پہچانے، خلیل کا جانتا ہے کہ بورے والے کا کون آیا ہے، خلیل جلیل جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو حج کے لیے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کے صحائف میں بے شمار نصائح ہیں، اگر سن سکتے ہیں تو 2-3 نصیحتیں سنا دوں نا، آپ کیا تو دیتے سناؤ،
چسکا نہ لے، دل میں اتارے، دل میں اتارے۔ یہ موتی وہ ہے جو یہاں بھی کام دیتے ہیں، قبر میں بھی کام دیں گے، حشر میں بھی کام دیں گے۔ ورنہ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے، سنے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان تک رسائی ہو تو سنے، رسائی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ والوں کے قدم نہ چومے۔ چنانچہ نقل کرنے والا ملا معین کاشفی ہے، معارج النبوت بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نصیحتیں تو بے شمار ہیں، لیکن سر دست میں لکھا تو 25 ہیں، لیکن نقل 27 کی ہیں، 27 نصیحتیں نقل کی ہیں۔ ڈر نہیں جانا ساری مجھے آتی بھی نہیں ہیں، وہ تو کتاب رہتے ایک نہیں پڑے گی نا، ایک دو سنا دیتا ہوں اگر حوصلہ ہے تو۔ ادھر سے آگا سبحان اللہ، یہاں تک ادھر خاموشی ہے۔ اچھا یہ بھی ہو گئے، جو باہر بیٹھے وہ خاموش ہیں۔ میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے اس سرکار کے عشق کے مقدمے میں آپ بھی میرے جیسے گناہگار کے گواہ بن جاؤ، میری بخشش کا نتیجہ ہو۔ آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، آپ کا سبحان اللہ کہنا مجھ پر احسان ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایک نصیحت یہ ہے، آپ مجھے تھوڑے سے ساتھ ساتھ مسئلے بھی بتائیں، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ ہاں جی 5۔ آپ کی آواز کا پتہ نہیں چلا، میرا بیٹا بیٹھا ہے چھوٹا بچہ ہے، اس نے 5 کہی تو مجھے سن گیا، آپ کا کہا نہیں سن، پتہ نہیں 5 آنکھیں کہ 3 آنکھیں کہ 1 آنکھیں کہ کتنی آنکھیں، بچے نے بتا دیا 5۔ ٹھیک ہے 5۔ خلیل جلیل علیہ السلام کے صحیفے میں یہ لکھا ہے، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، من در روز و شب بنماز خمسہ از تو راضی بھی شلائی۔ او آدم کے بیٹے، تو دن رات میں 5 نمازیں پڑھ لیا کر، میں تجھ پہ راضی راضی ہوں۔ کھینچا تاری کر کے پہنچ گیا ملا جی نماز میں، امید ہے کہ حوصلہ ہوگا برداشت کرنے کا۔ ہاں جی فرمایا، یبن آدم، آدم کے بیٹے، آدم کے بیٹے، آدم کے بچے، 5 نمازیں رات دن پڑھ، میں تجھ پہ راضی۔ میں تجھے یہ نہیں کہتا 6 پڑھو، یعنی فرض، یہ فرضوں پہ بات ہو رہی ہے۔ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ 6 پڑھو، 7 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، میں صرف یہ کہتا ہوں جتنی نمازیں میرا محبوب لایا ہے اتنی پڑھو۔ میں زیادہ کا مطالبہ بولو نہیں کرتا۔ اولی پرسش نماز بعد جو ہے نا، جو قیامت کے دن پہلا سوال نمازوں کا ہوگا، وہ نفلوں کا نہیں ہوگا، فرضوں کا ہوگا۔ وہ فرضوں کا ہوگا۔ فرض کتنے ہیں؟ جو آدمی 5 نمازیں فرض پڑھتا ہوا دنیا سے سفر کر جائے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ میرے دوستو، بڑے ادب سے کہتا ہوں، عمر پہ اعتماد نہ کرو، بڑی گزر گئی، تھوڑی رہ گئی، بڑی نکل گئی، تھوڑی رہ گئی۔ صرف عید کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آنے والوں، خدا را 5 فرض بھی پڑھا کرو۔ عید کی نماز فرض نہیں ہے۔ چپ کر گیا کہ نہیں سارے؟ کہ اسی تو بڑی روڑی پا کے ہوں گے، سی نے تو ہے وہ فرض ہی نہیں۔
عید کی نماز فرض نہیں ہے، عید کے دن فجر کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آئے ہو عید کے لیے، اور اس کے بعد جو زور آئے گی وہ نماز فرض ہے، وہ پڑھی ہے۔ میرا تو گانا عید کام نہیں دے گا جب تک نماز فجر ادا نہیں کی ہے۔ تو یہ کیا کلچر ہے؟ خدائی فرض کو ریجیکٹ کر دیا، اپنی دنیاوی خوشی کے انداز میں جب عید پڑھ چلے جی مولوی صاحب اسی اٹھے عید پڑھی، اسی پیچھے عید پڑھی۔ حضور میں خدا کی قسم نوافل اور سنتوں کا استخفاف نہیں کرتا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن پہلے فرض، پہلے قرض ادا کر رہے پھر سنتے پڑھ، یہ فرض اللہ کا قرض ہے۔ مالک جتنا تکڑا ہو، جتنا طاقتور ہو، اس کا فرض اسی قدر زیادہ وزنی ہوتا ہے، وہ معاف نہیں کرے گا، وہ بڑا کام جو طاقتور ہے تو فرض ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ دن رات نماز پڑھو، دن رات کی پانچوں پڑھو، میں تم پہ راضی راضی۔ اس پہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا، صرف اشارہ ہی ہے۔ دن رات کی کتنی نمازیں ہیں؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ یا رسول اللہ نماز فجر ادا فرمائیں۔ اقم الصلاۃ، ہاں نماز فجر نہیں، نماز ادا فرمائیں لطلوع الشمس، جب سورج ڈھل جائے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ ذرا مجھے سمجھ آئے نا، ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ناراض نہیں ہونا، یہ فقیر بھوکا ہے آپ سے خیرات مانگتا مسائل کی۔ جب سورج ڈل جائے تو کون سی نماز ہے؟ اللہ فرماتا ہے آقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یا رسول اللہ جب سورج ڈل جائے تو غلاموں سے کہہ دو نماز پڑھو، نمازوں سے کہہ دو غلاموں سے کہ نماز نہ تو یوں ہی کہہ دیا ہوتا آقم الصلاۃ زور، آقم الصلاۃ زور یوں کہہ دیا ہوتا، یہ اس سے پتہ نہ چلتا، زور کا نام نہیں لیا، وقت کا نام لیا ہے۔ آقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز پڑھو جب سورج بولو ڈھل جائے۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا آقم الصلاۃ الظہر، بلکہ ٹائمنگ ہے، فرمایا جب سورج ڈھل جائے۔ مجھے تو اس میں اشارہ نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے چوتھے آسمان کا سورج اتنا اونچا ہے وہ ڈھل گیا ہے، اور تو 4 فٹ کا آدمی اکڑ کے پھر رہا ہے، تو نہیں ڈھلتا میرے دربار میں۔ کیا یہ نتیجہ نکلتا یا نہیں نکلتا؟ اگر نہیں نکلتا تو یہ اللہ حاضر ہے، کھینچو مجرم کو کہ تو غلط کہتا ہے، اور اگر صحیح ہے تو پھر غیرت کروں میں بھی اور آپ بھی کہ جب سورج ڈھل جائے تو پھر ہم اکڑ کے پھرتے رہے، نماز زور ادا نہ کریں تو آقم الصلاۃ کی تعمیل تو نہ ہوئی۔ پھر کیا فرمایا؟ الی غسق اللیل، صرف ایک بار زور کی پاٹ پڑھ کے چلا گیا، پھر آیا ہی نہیں۔ یہ نہ کرنا، میں نے دروازے تیرے لیے کھول رکھے ہیں، میں نے دروازے تیرے لیے کب تک؟ الی غسق اللیل، رات کی تاریکیوں تک میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ تو بھائی کو نماز مغرب کے بعد ملنے کے لیے نہیں جاتا، تھکا ہوا آیا ہے کام کر کے، شاید ملاقات ہو سکے کہ نہیں، عشاء کے بعد نہیں جاتا، آرام کر رہا ہوگا، دن میں آتا ہے، رب فرماتا میں سونے سے پاک ہوں، حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیرے آنے میں تاخیر آئے میرا دروازہ کھلا ہے۔
الا غسق اللیل، رات کی تاریکی بھی ہو جائے، سارے دروازے بند، میرا پھر بھی کھلا، میرا پھر بھی کھلا، الا صرف زور کی نماز پڑھ کے بس ختم، ایسا نہ کرنا، بار بار آنا، عصر پہ بھی آؤ، مغرب پہ بھی آؤ، عشاء پہ بھی آؤ، جب آؤ گے میرا دروازہ اچھا یہ ایک مسئلہ مجھے جلدی میں بتا دیں، جس نے دروازہ کھول رکھا ہے اس کا کیا ارادہ ہے کہ آنے والا آئے یا نہ آئے؟ ایک یعنی آپ نے مجھے فتح دے دیا ہے کہ جس نے دروازہ کھول کر رکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آنے والا آئے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آنے والا جب آئے گا تو گھر والا اس کی توازو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، تو پھر رب فرماتا ہے میرا دروازہ کھلا ہے، میں نے بند نہیں کیا، تو آجا، تیرے آنے کی دیر ہے، خزانے میرے تیرے ہی لیے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور صرف رات کی عشاء کی نماز پڑھ کے چلا گیا پھر آئے نہیں، ایسا نہ کرنا، بلکہ قرآن فجر، جب فجر کی نماز میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہ وقت ناگے کا نہیں ہے، وہ وقت ناگے کا نہیں ہے، کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فجر کی نماز میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو میری اتنی رحمتیں ابلتی ہیں کہ جوڑیاں پھیلا کر فرشتے بھی آ کر مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے خلیل آپ ان کو، ہاں اس کی صحف ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، 5 نمازوں پہ 5 دن رات کو 5 نمازوں میں حاضر دو، میں تم 5 نمازیں پڑھو، میں پھر توجہ، میں راضی، تم 5 نمازیں دن رات میں پڑھو تو میں، اور تم جتنی پڑھے میں تو بے نیاز ہو کے راضی ہو جاتا ہوں، میں جتنا رزق تجھے دے دوں تو بھی تو مجھ پہ راضی ہو جانا۔ کیا یہ نتیجہ نہیں نکلتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے صحیح سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ میں تو تیری 5 نمازوں پہ راضی ہو گیا، اور میں جتنا رزق دیتا ہوں تو راضی نہیں ہوتا، کہنا جی بڑے اوکھے ننگ لے، ایک لفظ ایسا غلط چل نکلا ہے کہ مجھے سن کر تکلیف ہو، کہیں جی اسی گھروں ہی پہ کھانے، جنوں گھروں بیٹھے کھان نو لگ جائے وہ پیڑا ہے کہ چنگا ہے، میری قسمت چنگی ہے کہ ماڑی ہے، جنوں گھروں ہی لگ جائے کہتے گھروں ہی کھانے، پھر کینچیاں پھڑ لو تو لوگوں دیا جیباں کٹو، کبھی ہوگا نا، کہتے جی اسی تو اوکھے ہیں گھروں ہی پہ کھانے ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے جسے گھر میں بیٹھے ہوئے کھانے مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے 5 نمازیں تو پڑھ شب و روز میں راضی، اور میں جو 5 میں تمہیں دن رات میں جتنا رزق دے دوں میرے لیے پر میں تو ہی راضی ہو جانا، تیرے سجدوں پہ میں راضی، میری عطا پہ تو راضی۔ پھر دوسری نصیحت ہے ان الرزق مقسوم والحریص محروم والبخیل مذموم والحاسد مذموم والدنیا لا تدوم والرازق والرزاق هو الحي القيوم۔ یہ دوسری نصیحت ہے، یہ دوسری نصیحت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کیا فرمایا؟ الرزق مقسوم، اور بولے والوں اور پاکستان والوں اور دنیا والوں رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ خلیل جلیل فرماتا ہے خدا کی قسم ہے الرزق مقسوم، رب نے جو تمہارے لیے رزق رکھا ہے وہ تمہیں تقسیم ہو چکا ہے، جو تمہاری قسمت میں ہے وہ محمد محفوظ آپ کو نہیں ملے گا، اور جو اس کے لیے ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جس کے لیے جتنا رزق رب نے رکھا تقسیم کیا وہ اسے مل کے رہے گا۔
اور حرص نہ کرنا. کیوں؟ والحریص محروم، حریص محروم ہے، حریص محروم ہے. اور فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو والبخیل مذموم، اور جو بخیل ہے وہ تو قابل مذمت ہے. بخیل کون ہے؟ تو اللہ بخیل نہیں ہے، وہ تو کریم ہے. فرمایا میں تو حریص، میں تو بخیل کو برا سمجھتا ہوں. تو جو بخیل کو برا سمجھتا ہے وہ خود تو بخیل نہیں ہے، خود تو میں تو کریم ہوں. اس لیے بخیل برا ہے، میں برا نہیں ہوں، میں کریم ہوں. مجھے نہ دینے والا اچھا نہیں لگتا، معلوم ہوتا ہے عطا کرنا خدا کو پیارا لگتا ہے. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے دیکھنے میں کہ نبی رحمت علیہ السلام کے دروازے پر جو منگتا جب بھی آیا سرکار نے کبھی اس کو خالی موڑا ہی نہیں ہے. آپ کی ادائیں رب ذوالجلال کی عطاؤں کی ترجمان حقیقی ہیں. دو ہی نصیحتیں ہو سکی ہیں، ابھی تو کافی ساری بڑی ہیں. الحمدللہ آج ہے یوم عرفہ پاکستان میں، کل عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کے لیے آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ کل صبح جامع مسجد غلیہ مغلہ منڈی میں 7:15 بجے صبح انشاءاللہ العزیز نماز عید کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. تشریف لائیں اور تکبیریں پڑھتے آئیں، تکبیریں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھتے ہیں. اور آج سے تکبیریں شروع ہو گئی ہیں. ہر فرض نماز کے بعد نماز پڑھیں گے، اس کے بعد یہی تکبیر 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے اور بہتر ہے. قربانیاں بےداغ ہوں اور قربانیوں کی کھالیں جو ہیں وہ اپنے مدارس اہل سنت کے لیے پیش کریں. جامع مسجد اپنا مدرسہ غوثیہ تجوید القرآن احیاء العلوم اور اسی طرح ہماری سنی جو مدارس ہیں ان کی خدمت میں یہ پیش کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے غلاموں کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.